یہ تو عبدل باری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ یہ تو عبدل باری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ آؤ سیکھے عبدل باری کے سنگ۔ آپا اب آپ دیکھنا میں کتنی جلدی راؤنڈ لگا کے آتا ہوں۔ ہاں لیکن دھیرے چلاؤ، زیادہ سپیڈ میں چلانا ٹھیک نہیں۔ ہاں آپا مجھے پتا ہے یہ بات، ابا ہمیشہ کہتے ہیں کہ بائک، گاڑی، سائیکل اور کوئی بھی سواری اتنی ہی تیزی سے چلاؤ کہ وہ ہمارے کنٹرول میں رہے۔ جانتے ہو پھر بھی تم سپیڈ میں چلاتے ہو، میں ابو سے شکایت کر دوں گی۔ اوہو آپا مجھے چلانے تو دو، اس کے بعد طے کرنا کہ میں ٹھیک سے چلاتا ہوں کیا نہیں۔ جیسے تم ہمیشہ دھیرے چلاتے ہو۔ پہلے میں بہت سپیڈ سے چلاتا تھا، لیکن جب سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے تو اب میں دھیرے سے چلاتا ہوں۔ اور پتا ہے آپا بہت زیادہ تیز چلانے سے ہمیں نقصان ہو یا نہ ہو، کبھی کبھی اس سے دوسروں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہاں اور ہمیں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، وہ بھی جان کر غلطی کرتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں۔ یہ بات بھی مجھے پتا ہے کہ ہمیں اپنی سواری اس طرح نہیں چلانی ہے کہ دوسروں کو تکلیف ہو، مطلب صحیح رفتار سے اور ہوشیار رہ کر چلانا چاہیے۔ ٹھیک ہے تمہیں تو سب پتا ہوتا ہے، اب جاؤ سائیکل چلاؤ۔ یہ میں چلا اپنی سائیکل کے ساتھ، یہ دیکھو۔ عبدل باری ذرا دھیرے، ارے سنبھالو۔ تم دیکھ کر نہیں چلاتے عبدل باری؟ سرفراز غلطی تمہاری ہے، تم رانگ سائیڈ سے اپنی سائیکل لے کر آئے، میں تو دھیرے ہی چلا رہا تھا۔ میں سرفراز تمہیں اس طرح سائیکل نہیں چلانی چاہیے، راستے کے بازو سے دھیرے اور ہوشیار رہ کر چلایا کرو، چوٹ لگ گئی نا۔ ہاں لیکن میں تو اسی طرح چلاتا ہوں اپنی سائیکل، بالکل تیزی سے۔ سرفراز تمہیں چوٹ لگی ہو یا نہیں، تمہاری اس حرکت سے مجھے لگا ہے، اور یہ دیکھو میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھو سرفراز، کبھی بھی ہم سے غلطی ہونے پر اپنی طرف سے نرمی سے معافی مانگ لینا چاہیے، اس سے دوسروں کے دل نرم ہوتے ہیں اور بات آگے نہیں بڑھتی۔ ٹھیک ہے عبدل باری مجھے معاف کر دو۔ ٹھیک ہے لیکن یہ آج میرے ساتھ ہی ہونا تھا کیا؟ مجھے چوٹ لگ گئی ہے اور میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ عبدل باری ایسا نہیں کہتے، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا، ایسے میں گلا شکوا نہیں بلکہ دعا کیا کرو۔ آپا ایک تو میں گر گیا اور مجھے لگ بھی گیا، اس پر بھی آپ مجھے دعا کرنے کہہ رہے ہو؟ ہاں عبدل باری ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر طرح کا فائدہ، نقصان، تکلیف یا کوئی حادثہ ہو تو اس میں ناشکرہ بن کر گلا شکوا نہیں بلکہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن آپا اللہ ہمیں گرنے ہی کیوں دیتے ہیں؟ دیکھو سرفراز، ہم اپنی غلطیوں سے ہی خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسی لیے ہمیں ان چیزوں سے نصیحت لینی چاہیے اور آئندہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ سے دعا کیوں مانگے؟ تاکہ اللہ ہماری ہمیشہ مدد کرے، ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچائے اور اپنی پناہ میں لے لے، اور دعا کرنے سے جو مصیبت آئی ہے اس پر ہم صبر بھی کرتے ہیں، نہ کہ ہائے ہائے کرتے پھرو۔ اچھا آپا؟ ہاں عبدل باری، اور اس سے ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں، کیونکہ اللہ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ ہمیں چوٹ لگی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اور بھی زیادہ لگ سکتا تھا، یا کوئی بڑا حادثہ بھی، لیکن اللہ ہمیں بچا لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے آپا، لیکن آپ نے تو دعا ہی نہیں بتائے۔ جب بھی کوئی حادثہ، تکلیف ہو یا مصیبت آئے تو اس دعا کو پڑھا کرو، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اچھا آپا مجھے بھی اس دعا کو یاد کرا دو۔ ٹھیک ہے، آج شام میں تمہیں سکھاؤں گی۔ لیکن آپا ہم اس دعا میں اللہ سے کیا کہتے ہیں؟
اس دعا میں ہم کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یقیناً ہم اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میرے اس صدمے یا تکلیف کا اجر دے اور بدلے میں مجھے اس سے زیادہ بہتر دے۔ کیا اللہ تکلیف ہونے پر بھی اجر دیتے ہیں؟ ہاں، جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ اس کے بدلے میں ہمیں اچھا بدلہ دیتے ہیں، یا یوں کہے کہ تکلیف کے بدلے میں ہمارے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اوہ، تو ایسی بات ہے، تب تو میں ہمیشہ اس دعا کو پڑھا کروں گا۔ بہت اچھے عبد الباری، چلو اب گھر چلے۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن آپا ابھی جو مجھے چوٹ لگی اس کے لیے تو میں نے دعا نہیں پڑھا، کیا تم مجھے پڑھاؤ گے؟ ہاں ضرور، میرے ساتھ دہراؤ، اِنَّ لِلَّهِ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہم اجرنی اللہم اجرنی فی مصیبتی فی مصیبتی واخلف لی واخلف لی خیرا منہا۔ خیرا منہا۔ یہ تو